بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ تھا جو رات کو دوہرا کر دیا جاتا اور دن میں سیدھا کر دیا جاتا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات اس کی ایک تہہ اور لگا دی اور بستر ذرا نرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ فرمانے لگی، یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے اس کی ایک اور تہہ لگا دی تھی تاکہ ذرا نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اللہ کے سامنے رات گزارنے والا بندہ ہوں، اس بستر کی نرمی مجھے رات کو اٹھنے سے روک دے گی، اس لیے یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، مجھے نرم و نازک بستر نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک پرانی رضائی دیکھی تو فوراً گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے بھیجی ہے، نئی اور پھولدار رضائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے واپس کر دے، مجھے میری پرانی اوڑھنی رضائی ہی ٹھیک ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واپس نہیں کرنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ قسم ہے مجھے رب کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تو کہے تو احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، مگر میں نے تو خود ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اے عائشہ اسے واپس کر دے، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو اگرچہ گرد آلودہ ہو تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضروری دیکھنا چاہیے، خواہ تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جال لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑے یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش شربہ انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جاننا لازم ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ لینے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہتر انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اثناء میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب العز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت گلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میری امت سے ہے، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی۔